السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، آج ہم موجود ہیں سید نور شاہ تلئی، یہ دربار ہے وہاں پہ۔ یہ نور شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان کے علاقے سے تشریف لائے اور یہاں پہ ڈیرہ لگایا، تبلیغ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جہاں موجود ہیں، یہ ان کی زندگی میں بھی ان کا ڈیرہ یہی تھا۔ اور ایک جال کا درخت ہے، یہ جال کا درخت ہے، یہ بچہ آپ کو دکھاتا ہے، یہ جال کا درخت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان میں اس کو کوئی اور نام دیتے ہوں، لیکن ہمارے ہاں اس کو جال کا درخت کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک جال کا درخت تھا، بڑا وسیع و عریض گھنا درخت تھا۔ تو یہاں پہ وہ اس کے نیچے بیٹھتے اور عبادت کرتے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ 20-25 دن گزرے تو یہاں کے 3-4-5 لوگ آئے اور دیکھا ایک نیا اجنبی آدمی ہے اور بیٹھا ہے۔ وہ کسی اور سوچ اور کسی اور نظریے کے ساتھ آئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، یا چوریاں کراتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ جب یہاں آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ آپ کے کوئی آگے پیچھے کوئی بچے، کوئی بھائی، کوئی والد، کوئی خاندان والے؟ تو آپ نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی کہا کہ جی میرا اللہ ہے اور میں اللہ کا ہوں، بس یہ کہہ کے ان کو چپ کرا دیا۔ جب انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ اللہ والا ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا کھانا؟ تو پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ۔ تو ان کا ظاہری اسباب کہتے ہیں اللہ پاک دے دیتا ہے، میں کھا لیتا ہوں، جب نہیں آتا تو پھر بھی اللہ پاک مجھے صبر دیتا ہے، میں گزارا کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم مل جل کے شاہ صاحب کی خدمت میں کھانا پیش کریں تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ تو شاہ صاحب کو یہ پیشکش کی کہ حضور ہم آپ کو کھانا دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نام پہ آپ دو گے تو میں کھا لوں گا، اگر میری میزبانی کرنا چاہتے ہو یا آپ مجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب کی میں یاد میں بیٹھا ہوں، جس رب کی میں عاجزی انکساری کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں، وہی رب مجھے کھانا بھی دے دے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو چونکہ 4 لوگ تھے تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد یہ ہوا کہ 2 روٹیاں ہر بندہ ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا وہ ان کو پیش کر دے گا۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ 2 روٹیوں میں سے آدھی روٹی خود تناول فرماتے اور باقی جو 1.5 روٹی تھی، یعنی باقی جو بچتا تھا، وہ آپ تشریف لیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ دکھاتے رہیں گے۔ پھر جو 1.5 روٹی بچتی تھی وہ پھر آپ اس کو نا چھوٹے چھوٹے وہ ٹکڑے کر کے روٹی کے وہ پرندوں کو ڈال دیتے تھے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اتنی پرندے ہو گئے، اتنی پرندے ہو گئے، اتنی پرندے ہو گئے کہ وہ جو درخت تھا، جال کا جو درخت تھا، اس پہ جتنے پتے تھے اتنی مقدار میں پرندوں کی تعداد ہو گئی، اور وہ جب بیٹھتے تھے تو چھاؤں ہو جاتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا پرندوں کی وجہ سے۔ اتنی یعنی کہ وہ گھنے درخت کے اندر کے اوپر اتنی زیادہ تعداد میں وہ ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے اس کے پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، پانی دور سے بھر کے لاتے اور ان کے لیے برتن میں پانی رکھ دیتے تھے۔ پھر وقت گزرتا رہا تو آپ ضعیف ہو گئے۔ جب ضعیف ہوئے تو پھر وہ جو 4 لوگ جو آپ کے خدمت گار تھے، انہوں نے کہا حضور اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا وقت اگر آ جائے تو مجھے یہیں رکھنا ہے، اسی جال کے درخت کے نیچے جہاں میں بیٹھا ہوں، جہاں میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، جہاں اللہ پاک نے میری جو ہے وہ عبادت کی جگہ بنائی ہے، یہی آپ نے میری مرکز بنانی ہے، یہیں پہ۔ تو آپ جب ضعیف ہو گئے تو پھر جو ہے وہ آنا جانا اور لوگوں کا وغیرہ وہ تھوڑا سا کم ہو گیا۔ تو پھر ایک دن کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو جگہ ہے یہ کھلا میدان ہے، یہاں پہ ایک پہاڑ سے کچھ لوگ آئے اونٹ لے کر چرانے کے لیے، چونکہ یہ جنگل تھا، اب تو آبادی ہے الحمدللہ، کافی شہر بڑا ہو چکا ہے، اس وقت جنگل تھا، اور جنگل کے تحت یہاں پہ وہ اونٹ ایک بندہ جو ہے وہ چرا رہا تھا، پٹھان تھا یا بلوچ تھا، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تو آپ چلتے 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 وہاں گئے ایسے ہی چہل قدمی کے لیے، لیکن چونکہ آپ ضعیف تھے، آخری عمر تھی، عمر کا آخری سٹیج تھی، وہاں گئے تو ایسے ہی شغل میلے کے طور پہ، ہنسنے مذاق کے طور پہ اس کو کہا کہ بیٹا مجھے ان کی کشتی دکھاؤ اونٹوں کی۔
تو وہ پٹھان تھا یا بلوچ تھا، کوئی بھی تھا جو اونٹوں کا مالک تھا، تو اس نے کہا جی بابا جی یہ وہ اونٹ ہیں جو لڑنے والے نہیں، یہ تو آپس میں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں اور اکٹھے چرتے پھرتے ہیں، ان کے تو کوئی لڑنے کا تربیت نہیں کی گئی، نہ ہی یہ اس لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ تو عام اونٹ ہیں جو وزن اٹھانے کے لیے یا بیچنے کے لیے یا گوشت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ لڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ اس کو لے آؤ، یہ ابھی کشتی کریں گے۔ آپ بھی چونکہ وہ تھوڑا مزاج میں یہ تھا کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، شغل دیکھنا چاہتے تھے، وہ پٹھان جو ہے وہ ان کو لے آیا، اونٹوں کو لے کے آیا، لیکن دل میں سوچ رہا تھا یار بابا جو ہے وہ اب ضعیف ہو چکا ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، اکٹھے رہنے والے 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے اونٹ کیسے کشتی کریں گے۔ جب یہاں لے کے آئے تو بابا جی کے ہاتھ میں جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ پٹھان کو دی، ایک اس کو لگاؤ ایک اس کو لگاؤ، تو جب لگا دی مطلب اس کو ماری، تو جب آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو کشتی شروع ہو گئی، تو چند منٹوں کا وہ شغل تھا، ہو گیا۔ وہ بندہ حیران پریشان یہ کیسے ہوا، تو آپ نے فرمایا یار یہ شاید میرا دل کر رہا تھا، تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ حکم دے دیا کہ یہ آپس میں کشتی کریں اور مجھے محظوظ کریں، شاید ایسے ہوگا۔ خیر اب وہ ابھی جو خدمت گار ہیں بتا رہے تھے کہ اس وقت سے لے کے آج تک یہاں پہ یہ جو میدان ہے، یہاں پہ آج بھی وہ شغل میلہ ہوتا ہے جو ان کے عرس پاک کی تقریب ہے، مطلب عرس جو ہوتا ہے یا میلہ ہوتا ہے، ان دنوں یہ اونٹ بھی یہاں جمع ہوتے ہیں پورے پاکستان سے، اور یہاں پہ ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نمائش ہوتی ہے کہ جتنا زبردست اونٹ تیار ہوگا اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، اس کی جو ہے وہ مالک کی تعریف بھی زیادہ ہوگی کہ یار اس نے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ جگہ کافی مشہور ہے۔ تو آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں، زیارت کراتے ہیں، چونکہ ہمارا آپ سے ایک وعدہ تھا کہ ہم آپ کو درباروں میں لے کے چلیں گے اور وہاں کی جو خصوصی انفرادیت ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ ہیں بزرگ حضرت نور شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار شریف ہے، اور آپ جب وصال فرمانے لگے تو کہتے ہیں جی انہوں نے اپنے خدمت گاروں سے کہا تھا کہ میری جو قبر ہو، یہ جو قبرستان ہے، اس قبرستان سے میری جو قبر ہو تھوڑی سی اونچی ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سید کی جگہ ہے۔ یہ نذرانے دان پڑے ہیں جو لوگ بزرگوں کے نام پہ دیتے ہیں، اور یہ نمک ہے، اور جو یہ شرینی ہے یہ لوگ اپنے گھروں میں بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں تبرکاً، ہدیہ دے کے دیتے ہوں گے شاید، یا فری دیتے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ پاک بہتری فرمائے۔ یہ جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو گنبد ہے یا جو مزار شریف ہے، یہ پہلے کچی تھی، بعد میں کہتے ہیں کہ جی جہاں جو 4 خدمت گار تھے انہوں نے مل بیٹھ کے یہاں پہ یہ ایک مشورہ کیا کہ یار یہ پکی ہو اور ساتھ ہی گنبد والی مزار ہونی چاہیے، انہوں نے بیٹھ کے چندہ کیا آپس میں، اور لوگوں نے بھی بھرپور تعاون کیا اور یہ بن گئی۔ جب یہ دروازے کے اوپر، یعنی دروازے کے اوپر یہ جو حد ہے یہاں تک گئی تو کام رک گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو پھر کہنے لگے جی شاہ صاحب کو عرض کہ حضور اب تو اپنا مکان خود بنوا لیں، تو پھر کہتے ہیں جی لکی ایرانی سرکس والے یہاں آئے ہوئے تھے، تو ان کا جو مالک تھا وہ خود بخود یہاں آیا، کہتے جی میں ان صاحب مزار شریف کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو جو خدمت گار تھے انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو مزار شریف ہے اس کو آپ مکمل تعمیر کروا دیں، تو اس نے پھر اس کو مکمل تعمیر کروایا اور پلستر کروایا اور مکمل جو ہے یہ تعمیر ہو گئی۔ اب یہاں جو ہے وہ لوگ جمعرات کو خاص طور پہ آتے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور ایک اور بات جو ابھی خدمت گار ان کے بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کوئی بھی بندہ اپنی منت لے کے آئے، اپنی خواہش لے کے آئے، اپنی جو ہے وہ کوئی ارادہ لے کے آتا ہے اور اصالہ ثواب کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، کلام پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، کچھ بھی پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر دعا مانگتا ہے اللہ پاک سے ان کی مغفرت کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اس مقصد کے لیے، تو پھر اللہ پاک ضرور ضرور کرم فرماتا ہے اور مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہوتا ہے سب کچھ، اللہ والے کی دعا بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن کرم اللہ پاک خود کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کسی شرکیہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی ہو سکتا ہے آپ کو وہم پیدا ہو کہ یار یہ بزرگوں نے کسی کو بچہ دیا ہے یا کسی کے کاروبار دیا ہے یا کسی کو رزق دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے،
سب کرم فرمانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا جلدی قبول فرما لیتا ہے، چونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو اللہ پاک ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور ہماری مشکلات آسان فرماتا ہے۔ آ جائیں جناب، یہ وہی چیزیں ہیں جو اکثر میرا رونا رونا ہوتا ہے۔ اکثر میں دوستوں کو کہتا ہوں، یار ان چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ کوئی صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چیزیں، یہ وہی دیے سسٹم ہے، یہ چراغ ہیں، یہ بھی چراغ ہی ہے تقریباً، جی بالکل چراغ ہے، یہ تو اللہ دین کا چراغ نظر آ رہا ہے۔ برحال یہ وہ چراغ ہے، یہ اس میں تیل ڈالتے ہیں، یہ اگربتی کے لیے بنائے گئے، چلو یہ تو ٹھیک ہے، یہاں خوشبو کے ماحول پیدا کرنے کے لیے، یہ تو خیر درست معاملہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، بے شک یہ 50 روپے کی ہوگی، یہ 20 روپے کی ہوگی، یہ 100 روپے کی ہوگی، جتنے بھی ہوگی واللہ عالم، مجھے اس کی قیمت کا نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے آپ کوئی پرندوں کی برتن رکھ دیں پانی کے لیے، یا کوئی مصلی رکھ دیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں، یا کوئی آپ کسی ایسی چیز کا انتظام کر دیں جس سے جو ہے وہ کسی کو فائدہ ہو، کسی کی بہتری ہو جائے، وہ بہتر ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ کے کام آئے گا، جب تک موجود رہے گا، جب تک استعمال ہوتا رہے گا، آپ کا فائدہ ہے، آپ کو اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ یہ وہ نمک ہے جو اکثر لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس لیے کہ جی ہم بزرگوں کے دربار پہ آئے اور ان کی جو ہے وہ نمک خوار ہیں تبرک کے طور پہ، ہم نے بھی چکھ لیا ہے، زبردست ہے، نمک نمک ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک جیسا ہوتا ہے، بہرحال یہ بزرگوں کا نمک ہے تو یقیناً ہمارے لیے تبرک ہے۔ تو اللہ پاک بہتری فرمائے، ان بزرگوں کے صدقے ہم پہ بھی کرم فرمائے، ان بزرگوں کے صدقے ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ایک وظیفہ آپ سے شیئر کرتے چلیں گے آخر میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نرینہ اولاد کی خاطر خواہش مند ہیں اور نرینہ اولاد کی خاطر جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، علاج بھی کرا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے جو ہے وہ نرینہ اولاد آپ کو بخش دے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی، آپ کی گھر والی جب حاملہ ہوں 4 ماہ کی، اس کے بعد آپ نے ڈیلی سورۃ محمد فجر کی نماز کے بعد سورۃ محمد تلاوت کرنی ہے، آپ نے بھی اور آپ کی گھر والی نے بھی۔ اگر آپ دونوں یعنی آپ بھی اور آپ کی گھر والی دونوں قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی بندہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے دے، آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے صدقے اور سورۃ محمد کے صدقے، اور خاص طور پر محمد پاک عربی صحیح کے صدقے، اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، اور آپ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے صاحب اولاد ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کو صالح نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس وقت ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ سفر کافی لمبا ہے اور پھر ہم نے گھر بھی جانا ہے اور اندھیرا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اچھی سے اچھی معلومات دیں گے، اور خاص طور پہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جہاں بھی لے کے چلیں بزرگوں کی ایسی معلومات ہو جو آپ کو پہلے نہ ملی ہوں، اور کسی ایسے بزرگ کے پاس لے کے چلیں جہاں پہلے نہ آئے ہوں، تو اس طرح پھر انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے، اور آپ کو بھی اللہ پاک برکتیں اور نوازشات سے کرم بخشی فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔